گزشتہ حکومتوں نے ایسے قرضے لیے ہیں جن سے مزید قرضے چڑھ رہے ہیں۔ نون لیگ نے 2.5 سال میں 20,000 ارب جبکہ ہم نے 35,000 ارب روپے قرضہ واپس کیا۔ اگر یہی پیسہ ملک پر لگتا تو ملک بہتر ہو جاتا۔ وزیر اعظم کا تقریب سے خطاب، کہا بنڈل آئیلینڈ پر حکومت سندھ سے بات کر رہے ہیں، بنڈل آئیلینڈ سے باہر سے پیسہ آئے گا۔ عوام معیشت کی تباہی، بے روزگاری اور مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں۔ نااہل حکومت عوام کو ریلیف فراہم کرنے میں ناکام ہے۔ عمران خان بیانات اور دعووں کے بجائے فوری رمضان پیکج کا اعلان کریں۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز کا بیان، کہا اشیاء ضروریہ کی مناسب دام پر فراہمی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ شوکوز نوٹس دے کر پی ڈی ایم توڑ دی گئی۔ اپوزیشن اتحاد میں برابری کی سطح پر بیٹھے ہوئے تھے، کسی کے ماتحت نہیں۔ 11 اپریل کو سی ای سی اجلاس کے بعد لاہے عمل کا اعلان کریں گے۔ پی پی رہنما نیر بخاری کے اے این پی رہنماؤں کے ہمراہ نیوز کانفرنس، میاں افتخار حسین نے کہا کہ پی ڈی ایم چھوڑنے میں کوئی جلد بازی نہیں کی۔ معلوم نہیں شوکوز نوٹس دینے والوں کو کیا جلدی تھی، گیلانی کو ووٹ دینا جمہوری انتخاب تھا۔ پی ڈی ایم متحد ہے، مولانا فضل الرحمان نے چھوٹے اختلافات پر جواب طلبی کی ہے۔ ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب کا رد عمل، میڈیا سے گفتگو میں کہا مریم نواز کی طبیعت اب بہتر ہے، جلد سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کریں گے۔ حکومت کے اطراف چینی چور بیٹھے ہیں۔ رانا ثناء اللہ نے کہا جہانگیر ترین جب چاہیں حکومت کا دھڑن تختہ کر دیں، ان کی دائیں جیب میں پنجاب اور بائیں جیب میں وفاقی حکومت ہے۔ پی ڈی ایم ایک دوسرے کو ہی پنچ مار مار کر نڈھال ہے۔ ہمارا ہدف پی ڈی ایم نہیں، مہنگائی اور بے روزگاری ختم کرنا ہے۔ فردوس شاشقوان کا ٹویٹ، میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ کسی سیاسی یتیم کے بیان پر تبصرہ نہیں کریں گے۔ جہانگیر ترین نے قانونی طور پر عدالتوں کا راستہ اختیار کیا، یقین ہے وہ سرخرو ہوں گے۔ چیئرمین سینٹ کا انتخاب، اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل دائر۔ سنگل بینچ نے دوران سماعت حقائق کا جائزہ نہیں لیا۔ یوسف رضا گیلانی کا درخواست میں موقف، عدالت سے غیر قانونیت پر نہم البدل فراہم کرنے کی استدعا، لکھا کہ ایسے مقدمات میں ووٹر کی نیت کو پرکھنا ہوتا ہے۔ این اے 75 ڈسکا ضمنی الیکشن، پریزائڈنگ افسران کے لیے سمارٹ فون رکھنا لازمی قرار، موبائل لوکیشن آن رکھیں، پولنگ ایجنٹس کی موجودگی میں فارم 45 کی تصویر لے کر آر او کو بھیجیں۔ الیکشن کمیشن کی ہدایت، انٹرنیٹ اور سگنلز کی خرابی کی صورت میں فورنزک تفصیلات بھی دینا ہوں گی۔ ضمنی الیکشن 10 اپریل کو ہوگا۔ ہم کمشنر کراچی کو ہٹانے جا رہے ہیں، کراچی تجاوزات کیس میں سپریم کورٹ کا اظہار برہمی، شاہراہ قائدین پر قائم ٹاور گرانے کا حکم۔ یہ کیا رپورٹ ہے؟ ہر جگہ لکھا ہے رپورٹ کا انتظار ہے۔ چیف سیکرٹری صاحب ایسے افسر فارغ کریں۔ چیف جسٹس گلزار احمد کے ریمارکس، کہتے ہل پاک کے متاثرین کو مہلت دینے کی استدعا بھی مسترد۔ آرمی چیف کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس، عالمی اور علاقائی سیکیورٹی کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ شرکاء نے حالیہ فارمیشن مشقوں اور آپریشنل تیاریوں پر اطمینان کا اظہار کیا۔ مشرقی سرحد اور کنٹرول کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ پاک بھارت ڈی جی ایم او کے درمیان معاہدے کے بعد صورتحال پر بھی غور کیا گیا۔ کشمیری بھائیوں کی خود ارادیت کی جدوجہد سے مکمل اظہار یکجہتی کا اعادہ کیا گیا۔ پاکستان کے پارلیمانی وفد کے جہاز کو کابل ایئرپورٹ پر لینڈنگ کی اجازت نہ ملی، دورہ افغانستان ملتوی۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر پارلیمانی وفد کے ہمراہ 3 روزہ دورے پر افغانستان روانہ ہوئے تھے۔ پاکستانی وفد کے استقبال کے لیے کابل کی شاہراہوں کو پاکستان اور افغانستان کے پرچموں سے سجایا گیا تھا۔ کورونا کی وجہ سے لاکھوں لوگ بے روزگار اور کروڑوں لوگ مقروض ہوئے، عالمی معیشت کو بہت نقصان پہنچا۔ وزیر اعظم کا D8 ورچوئل سربراہ کانفرنس سے خطاب، کہا کرونا کے ساتھ لوگوں کو بے روزگاری سے بھی بچانا ہے۔ ملک میں کورونا سے مزید 105 اموات، 5,516 نئے کیسز رپورٹ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔